کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث العظم، دستگیر آپ جانتے ہیں تو آپ مشرک ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شب قدر کے دن بھی اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ شب قدر کے دن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے دن بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی مغفرت فرماتے، لیکن کچھ اشخاص مخصوص ہیں جن کی شب قدر کے دن بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو شرک کرتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو نہیں۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث العظم، دستگیر آپ جانتے ہیں تو آپ مشرک ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شب قدر کے دن بھی اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، منگتا، جھکتے ہیں، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، پریشانیاں دور کرنے والا سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ مشرک ایسا بندہ ہے، اس کی شب قدر کے دن بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، حقوق الوالدین، یعنی اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، بد اخلاقی سے پیش آتا ہو، ایسا شخص اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت شب قدر کے دن بھی معاف نہیں کرتے ہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے دن بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا وہ شخص جس کے اندر تکبر ہو اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوں، تو ایسا شخص اگر کوئی ہے جس کے اندر تکبر ہو، تکبر را عزازل خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، اگر کسی شخص کے اندر تکبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی مکبر یعنی تکبر کرنے والے کی، متکبر ہے کوئی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے تکبر کرنے والے کی مغفرت شب قدر کے دن بھی نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طور پر وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جیسے کوئی شراب سے صرف شرابی مراد نہیں، ڈرگس ہو، چرس ہو یا ایسے نشہ آور چیز جس کی وجہ سے اس پر نشہ چڑھ جائے تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی کہ اگر وہ ان کا عادی ہو۔ افسوس یہی کہ ہم چرس پینے والے کو ایک بزرگ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کس لیول کا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ حرام کام میں ملوث ہے، شب قدر کے دن بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طور پر وہ شخص کہ جس کے دل میں کینہ ہو، کینہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے حسد ہے، آپ جل رہے ہیں دوسرے سے، کینہ ایک تو آپ جل رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو نقصان بھی پہنچاؤں، اگر ایسی چیز ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال نہ لیں۔ کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھیں، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھیں اور کسی کے بارے میں حسد نہ رکھیں تاکہ شب قدر کے دن ہمارے بھی مغفرت ہو۔ اسی طور پر جو بھی بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں، آپ لیجئے مثلا سود ہے، سود کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، اس کے 70 درجے ہیں، اور اس قرآن پاک نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طور پر بدترین گناہ جو سود ہے یا اس طور بڑے گناہ ہے ان تمام سے ہمیں بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ شب قدر کے دن ہمیں مغفرت ہو جائے، چونکہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ اس وجہ سے مسلسل ہم کسی گناہ ملوث نہ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے، پھر اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کبائر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور شب قدر کے برکات، انوارات اور اس کی نورانیت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔